السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ممبرس، اللہ تعالیٰ آپ سب سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے، صحت تندرستی سلامتی کے ساتھ رکھے، ایمان اور صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل 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 فویل، نون ساؤنڈ آپ کو سنائی دے رہی ہے کیونکہ تنوین ہے نا، فویل لام دو پہ لن، تو نون ساؤنڈ آئے گی، لیکن جب آگے لام آ جائے تو وہ نون ساؤنڈ ختم ہو جاتی ہے، وہ لام کے اندر اس طرح سے مرج ہوتی ہے کہ اپنی ساؤنڈ ختم کرتی ہے۔ کیسے؟ فویلن سے فویل للذین، فویل للذین، دو لام ہے نا، پہلا لام زیر کے ساتھ اور دوسرا لام زبر کے ساتھ۔ فویلن آگے لیلا دو لام ہے، فویل للذین، فویل للذین، نون کی حرکت سنگل، نا نہیں اس کو کرنا، نا، فویل للذین، یک کاف ساکن ہے تو یک توبون، یک توبون، یک توبون، اور آگے ہم نے دیکھا لام ساکن ہے تو نون جو ہے پھر وہ لام سے مل جائے گا، یک توبون سے یک توبون الکتاب، یک توبون الکتاب، تا کو کھڑا حرکت ہے، یک توبو با واو مدہ ہے، نل کی تا کو کھڑا زبر ہے، جب بھی کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو ہم اس کی دو حرکت کرتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، فویل للذین، فویل للذین یکتبون الکتاب بِأَیْدِیہم، 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 فویل للذین یکتبون الکتاب بِأَیْدِیہم، بِأَیْدِی، دو جگہ پہ ای یا ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زبر ہے، ایدی یا ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زیر ہے، جب زیر آ جائے یا ساکن سے پہلے تو وہ یا مدہ ہے اور اس کی بھی تو حرکت ہوگی، اوپر بھی ہے للذی، للذینہ میں زی جو ہے وہ یا مدہ ہے، بی ای دی میں دال یا مدہ ہے، کیونکہ یا کو سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی، زبر آئے تو وہ یا مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بِأَیْدِیہم، فویل للذین یکتبون الکتاب بِأَیْدِیہم،
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم میم مشدد ہے، ٹو حرکت کا غنہ، ثم اور سا جو ہے اس کو سین ساؤنڈ سے بچانا ہے، ثم نہیں، یہ سین ساؤنڈ سے بچنا ہے، سا ساؤنڈ اس کو دینی ہے، ثم یقولون، ثم میم کو زبر، یقولون نون کو زبر، تو لاسٹ لیٹر میں صرف زبر ہے تو سنگل حرکت رکھنی ہے، ٹھیک ہے. ثم یقولون ھذا، ہا کو کھڑا زبر اور ذا جو ہے وہ زبر کے ساتھ الف، تو یہ الف مدہ ہے. یہاں ہم نے زال کو ہم نے ٹو حرکت کرنی ہے، لیکن ثم میم کو زبر ہے لیکن الف نہیں ہے، یقولون نون کو زبر ہے لیکن الف نہیں ہے. جب الف کے ساتھ زبر آئے تو ٹو حرکت کریں گے، صرف زبر ہے جیسے اوپر بھی ہم نے دیکھا تھا، فویل للذین نون کی سنگل حرکت تھی، یکتبون نون کی سنگل حرکت تھی، کتابا با کی سنگل حرکت تھی، ثم میم کی سنگل حرکت، یقولون نون کی سنگل حرکت، ھذا اب یہاں زال کی ٹو حرکت ہوگی کیونکہ زبر کے ساتھ الف بھی آ گیا ہے، ھذا من عند اللہ، من، اب یہاں پر دا یہ اخفا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اخفا ساؤنڈ دینی ہے، عند اللہ، من عند اللہ، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ہی بس ہی نہیں کرنا، ہی، لی یشترو، لیشترو، را کی حرکت ٹو اور را ہیوی لیٹر ہے. آپ کو گرین لیٹر نظر آ رہے ہیں، اگر نہیں بھی پتہ کہ ہیوی لیٹر کون کون سے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ جو گرین لیٹر ہیں وہ سب ہیوی ہیں، ریزن بھی میں ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہوں. را کو پیش ہے اس لیے ہیوی، را کو زبر آئے تو را ہیوی، زیر آئے تو را باریک. لیشترو بہ، ہم نے پڑھا من عند اللہ، اس ہا کو دیکھ رہے ہیں سمپل زیر ہے، بھی میں ہا کو کھڑا زیر ہے، جب کھڑا زیر آئے تو ٹو حرکت کریں گے، سمپل زیر آئے تو سنگل حرکت ٹچ کا ٹائم. دیکھیں من عند اللہ لیشترو بہ، فرق آ گیا نا. ہی پہلے سمپل زیر ہے تو صرف ہی، کھڑا زیر ہے تو بہ، ثمنا قلیلا، ثمنن اور آگے قاف اخفا لیٹر ہے تو ثمنا قلیلا، قلیلا. جب ہم وقف کر رہے ہیں تو جب دو زبر کی تنوین ہوتی ہے تو ایک زبر ختم ہوتی ہے، اور یہاں ہم حروف مدہ یعنی الف مدہ کی طرح اس کو وقف کریں گے، جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا ھذا، ایسے ہی قلیلا، قلیلا. تو لام کی یہاں حرکت ہم ٹو رکھیں گے کیونکہ آگے ہم یہاں پر سٹاپ کر رہے ہیں، سٹاپ ہے بھی، اور آج ہم یہاں تک ہی صرف کریں گے تاکہ ہمارا لیسن پھر زیادہ لمبا نہ ہو جائے. اوپر کے پورشن کو ہم نے کافی دفعہ پڑھ لیا تھا، یہ لاسٹ والا پورشن پڑھتے ہیں ہم.
ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قلیلا تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ فویلن، سو خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، الکتاب، یکتبون الکتابہ، جو کتاب کو لکھتے ہیں، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. اب کتاب کو، ان لوگوں کے لیے تباہی، بربادی، ہلاکت ہے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا بتا رہا ہے؟ پھر کہتے ہیں ثم، پھر وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس سے، یہ اللہ کا حکم ہے. لِيَشْتَرُوا، اور مراد اس کی کیا ہے؟ لِيَشْتَرُوا، تاکہ وہ حاصل کریں، بھی اس کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ کس سے؟ یہ اس چین جو کیا کہ اپنے ہاتھ سے لکھا اور کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس سے کیا حاصل کرنا مقصود ہے؟ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، دنیاوی قیمت حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کی طرف سے نام لیتے ہیں. تو یہ اللہ اس وقت کے جو یہود تھے، جو بنی اسرائیل تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر لی تھی نا. اوپر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ اوریجنل فارم میں نہیں ہیں. جس طرح ایک قرآن ہمارے پاس اللہ کی طرف سے اوریجنل فارم میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، تو یہ قرآن ہمارے پاس ایز اٹ از سیف ہے، جیسے اللہ کی طرف سے آیا. لیکن جو ان کی کتابیں ہیں وہ سیف نہیں ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے تحریف کر لیا ہے، کچھ اپنی مرضی سے، اپنے ہاتھ سے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان ایسے لوگوں کے لیے تباہی، بربادی، ہلاکت ہو جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ اپنے پاس سے یہ کام کرتے ہیں. تو وہ اس وقت کے جو یہود یہ کام کرتے تھے، بنی اسرائیل، لیکن اس وقت ہمارے کچھ مسلمان بھی یہی کام اس طرح کے کرتے ہیں کہ اللہ کی کوئی بات پوچھو اور قرآن اور حدیث سے زیادہ وہ بزرگوں کا قول نقل کرتے ہیں کہ بزرگوں کا فرمان ہے، بزرگوں کا فرمان ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی بات اللہ کی اور اللہ کے نبی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. سب سے سپر ٹاپ کی بات اللہ تعالیٰ کی، بزرگوں کا قول، اس سے کہیں بعد میں جب اللہ کی بات آ گئی ہے تو پھر وہاں بزرگوں کا قول اور میرے ابا جان کا اور میرے امی جان کا اور دادا جان اور دادی جان کے قول پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. جب شریعت کی، حدیث کی بات ہو تو پھر اللہ کا حکم، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.